تو ناظرین یہ جو ہے وہ اپنا اب انہیں یہ سب کچھ جب الیکشن بھی ہو گئے اور یہ سارا کچھ ہو گیا تو اب جب نواز شریف کے یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ ان کو کیا پتا کہ یہ جا کر کے وہاں پہ کیا رول پلے کریں گے. نواز شریف نے انتہائی اچھی، انتہائی مدلل اور انتہائی چھوٹی سپیچ کی، انتہائی خوبصورت کی، اور وہ جو لوگ ٹھٹھے لگا رہے تھے اور کوئی بگوڑا اور کوئی کیا کیا القابات دے رہے تھے بڑے بڑے اینکرز ان کو، وہ اور کیا لگا رہے تھے، ان کے منہ بند ہو گئے. جب ان کے منہ بند ہو گئے تو انہوں نے ان کی تقریر سپیچ پر جو ہے وہ کرنی شروع کر دی تنقید. جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم تو یہ سب کچھ کر چکے ہیں، ہم نے تو سمجھا تھا کہ وہ ہار گیا ہے. یعنی آپ لوگوں نے اتنی جلدی کب الیکشن ہوئے تھے، اتنی جلدی رزلٹ آ گیا اسی دن اسی وقت ہی. ہمیشہ پورے 2 دن لگتے، تیسرے دن بھی رزلٹ آتے رہتے، 2 دن تو پورے لگتے ہیں. آپ لوگوں نے کیا کیا اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی تقریر اسپیڈ، بڑے نامور صحافی دو چاروں کی بات کر رہی ہوں، سارے نہیں میں کر رہی بات، زیادہ تر کی نہیں کر رہی ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جی بھگوڑا تو بھاگے تھے، اس نے بڑی فضول تقریر کی اور امپریس ہی نہیں کیا. اس نے جی بلاول بھٹو کو یہ کیوں جو ہے وہ اس نے کر دیا اپنا، اس نے جو بلاول بھٹو سیٹ ہارا تو اس نے جو ہے تارڑ نے جو ہے اس کو تنقید کر کے اٹھا. جب بلاول بھٹو یہ سب کچھ کر رہا تھا اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں بولے کہ بلاول بھٹو بہت غلط کر رہا ہے؟ میں نے پروگرام کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو غلط کر رہے ہیں، وہ سیاستدان ہی نہیں لگ رہے کہیں سے بھی ان حرکتوں کی وجہ سے. اور جب آج اس نے اپنا تھوڑا سا وہ کر دیا تو آپ نے پوری ان کی اتنی زبردست میاں صاحب نے سپیچ کی، انہوں نے سب کو مبارکباد دی اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، انہوں نے اپنا ایجنڈا بھی دیا. انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مجھے سب، میں ایز اے لارجسٹ پارٹی پنجاب میں بھی آیا ہوں اور ایز اے لارجسٹ سنگل پارٹی جو ہے وہ وفاق میں بھی آیا ہوں، اور میرا جو ہے وہ میرا اپنا جو ہے وہ میں سب کو دعوت دیتا ہوں اس کی. انہوں نے نام لے کر کہا، بڑی عزت سے نام لیے، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ پورے بندوں کے نام تو نہیں انہوں نے لینے تھے. ظاہر ہے جب پیپلز پارٹی کی بات ہوتی ہے تو زرداری صاحب کی بات ہوتی ہے. زرداری ہی تو آپ لوگ ہی تو کہتے ہیں کہ جوڑ توڑ کے ماہر زرداری صاحب ہے. یہ لقب صحافیوں کا، اینکر پرسن ہی کا تو دیا ہوا لقب ہے زرداری صاحب کو کہ وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہے، جوڑ توڑ کے ماہر ہے. تو آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے کس کا نام لینا تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اگر ملک کے اندر سٹیبل حکومت نہیں آئی نہ ہو، فرض کرو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ عمران خان کے لوگ ہیں اور ان کو حکومت دے دی جائے، تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قلت، گیس کی قلت، ملک کے جو حالات ہیں، ملک کا جو کاروبار کا سلسلہ ہے، ملک کے جو ہر چیز ہے وہ سب کی سب بند پڑی ہوئی ہے. انٹرم گورنمنٹ نے رئیس سے ہی کسر ختم کر دیا، غرق کر دیا اس ملک کا بیڑا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے اس وقت جو کہ سیاستدان جو کہ ملک کو اس سچویشن سے نکالے گا. اس وقت میں سمجھتی ہوں اور ہر سنجیدہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میاں نواز شریف نے جیسے 2013 میں آ کر کے ملک کو اس حالت سے نکالا تھا، اسی طرح آج دہشت گردی کے جتنے نوجوان، جتنی ماؤں کے بچے لقمہ اجل بن رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں، اپنا خون اس مٹی کو دے رہے ہیں. کبھی آپ لوگوں کا اپنوں اس میں بھی شامل ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا دکھ ہے. لیکن چونکہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ادھر نہیں ہو رہا تو اس لیے آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کے پی کے میں ڈیرہ اسماعیل خان میں اس میں کہاں ہو رہا ہے اس وقت؟ اگر میاں صاحب کی قیادت میں موجود ہوں گے تو بیرون ملک، چائنا، تمام عرب ممالک اور امریکہ، یہ سارے کے سارے ایون انڈیا تک امپریس ہوتے ہیں میاں صاحب کی حکومت سے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں. اور ہمیشہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں جتنی بھی ہمارے سول حکمرانوں کی، جب بھی نواز شریف کی حکومت آئی ہے بیرون ملک میں سے سب سے زیادہ جو حکمران ہیں وہ ان سے بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے دور میں سب سے زیادہ معاہدے ہوتے ہیں. ہر چیز کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسٹیٹسٹکس دیکھیں نا، ان کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے عمران خان نے پورے اپنے عرصے کے دوران 4.25 سال میں ایک معاہدہ بھی کر کے دکھایا. ہمیں اس وقت ملک کی پڑی ہے، ہمیں ملک کو سنبھالنا ہے. ہمیں کسی سینئر لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اس وقت ملک کو سنبھال لے. اور میاں محمد نواز شریف کا وجود اور میاں شہباز شریف کا ہمیں ایک نعمت کی طرح لگ رہا ہے.
جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ مریم نواز جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اندر حکمرانہ کوئی صلاحیتیں ہیں. وہ کوئین گیدرنگ ہے، وہ گیدرنگ اکٹھی کر لیتی ہیں، وہ جلسہ اچھا کر لیتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ انٹرویو بھی اچھا نہیں دے سکتی، اگریسو ہو جاتی ہیں بات پہ. بندے کو اپنا ٹیمپر نہیں لوز کرنا چاہیے، تو وہ اپنا جو ہے وہ اگریسو ہو جاتی ہیں. تو انہیں تھوڑی مریم نواز کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے مقابلے میں مریم اورنگزیب جو ہے وہ خاصی معتدل ہے. لنڈن کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوا، پی ٹی آئی کی یوتھیوں نے پکڑا اس کو، تو کتنے تحمل سے اس نے ان کو ہینڈل کیا. تو میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت نا یہ لوگ ملک کو بچا کے لے جائیں اور ملک حالات درست ہو جائیں، تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ عمران خان قیدی نمبر اس کو نکالیں اور لا کر کے حکومت پہ بٹھا دیں، کسی اور کو بٹھا دیں، کسی اور کو بٹھا دیں. پہلے سوچیں کہ آزاد امیدوار ہیں کون. آپ کو کیا پتہ ہے وہ کتنے عمران خان کے لیے جا کر پارلیمنٹ میں جان دیں گے اور پارلیمنٹ میں جئیں گے اور مریں گے. آپ کو کیوں، جب آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف لڑ رہا ہے، نواز شریف جیت رہا ہے، نواز شریف جیت رہا ہے، تو اس وقت کیا آپ غلط تھے؟ یہ اب آپ غلط ہے جب ٹھٹھے لگا رہے ہیں. تو لہٰذا ملک اور قوم یہ سمجھ لے، جن لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، ان کا صرف اور صرف کوئی ہمدردی کا ووٹ نہیں تھا. جو کچھ عمران خان کے اترنے کے بعد مہنگائی کا طوفان اس ملک کے اندر آیا، عمران خان نے جو گڑھے کھود گیا تھا، جتنا مہنگائی کا طوفان اس ملک میں آیا، اس کی وجہ سے اس کے غصے میں لوگوں نے آ کر کے جو ایک ایک روٹی کو محتاج ہو گئے. اور انٹرم گورنمنٹ نے رہی صحیح کسر اس لکھ کے آرٹیکلز لکھ کے لوگ کہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ٹھیک کریں، چیک اینڈ، ہر بندہ اپنی قیمتیں مختلف لگا کے بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ ہے. یہ انٹرم گورنمنٹ وہ بھی نہیں کر سکی. اور سولنگی صاحب نے کا جو سرکاری آفیسر تھا، پی آر او جو تھا سلمان راشدی، وہ آ کر کے میڈیا کے اوپر کہتا ہے کہ خدا کا واسطہ عمران خان کو ووٹ دو، ملک کو بچا لو، خدا کا واسطہ عمران خان کو ووٹ دو، بچا لو، قیدی نمبر اتنے کا. ایک سرکاری آفیسر گریڈ 17 کا جو ہے وہ یہ بات آ کر کے کہتا ہے، سولنگی کا پی آر او جو منسٹر انفارمیشن ایٹ دا مومنٹ آپ کے. کیا یہ اس طرح کی آپ کو حکومت چاہیے؟ کیا اس طرح کی زبان یا اس طرح کی گالیاں جو آپ لوگوں کو سارا ٹائم پڑھتی نہیں، 4.25 سال اور ابھی تک پڑھ رہی ہیں اور پڑھتی ہی رہیں گی، اور سیاستدانوں کو بھی پڑھتی رہی اور سب کو پڑھتی رہی، اور کیا آپ لوگ یہی چاہتے ہیں ملک کو بچائیے؟ اس وقت ملک کو بچائیے. نواز شریف کے یا شہباز شریف کو نہیں دیکھیے، آپ اس وقت ملک کا سوچیے. اس وقت ایسی فضا کریٹ کیجیے جس سے کہ تعمیری اس میں جائے، مثبت سمت میں جائے اور ایزیلی گورنمنٹ بن جائے اور وہ بن کر کے چلنے لگ جائے. پھر آپ جتنی مرضی اپوزیشن کیجیے گا، اپوزیشن کے ساتھ مل کے پہلے دیکھیں تو صحیح آگے سین بنتا کیا ہے. ابھی اٹس ٹو ارلی اسٹیج. اور نواز شریف کا آج تقریر کرنا بے حد لازمی تھا. ویل ڈن نواز شریف. مجھے آج نواز شریف کا جسچر بہت پسند آیا ہے. اینڈ یو نو کہ میں نواز شریف کو دوبارہ یہ کہوں کہ پلیز اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں تو اپنے لوگوں کو یہ کہیے گا کہ اپنا ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ ختم کر دیں. فار گاڈ سیک، مریم نواز سے لے کے باقی تمام تک اپنا ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ ختم کر دیں. اور جو ہے وہ اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ نیپوٹزم سے نکلیں، میرٹ پر ہر فیصلہ کریں، میرٹ پر ہر فیصلہ کریں. میاں نواز شریف میرٹ پر ہر فیصلہ کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اب ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد بھی جو بے روزگار، بیار و مددگار، بیوہ یتیم بے آسرا بھوکے، ان کا بھی خیال رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اور اس سے پروگرام کو اللہ نگہبان کہنے سے پہلے بھی یہ کہتی ہوں کہ ہم اس قبیلہ وحشی کے دیوتا ہیں کہ جو پجاریوں کی عقیدت پہ پھول جاتے ہیں، اور ایک رات کے معبود صبح ہوتے ہی وفا پرست سلیبوں پہ جھول جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.